جناب محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذی الحجہ میں جب سرکار نے حج کیا، مدینہ منورہ میں 10واں سال تھا، سرکار کا پہلا اور آخری حج تھا۔ ذی الحجہ کے بعد یہ جو 10واں سال تھا یہ ختم ہو گیا، پھر آگے نیا سال شروع ہوا، 11واں سال۔ محرم کے ایام سرکار نے گزارے اور اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ سفر کی جو 26 تاریخ تھی، سوار کا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اہل روم کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، تیار ہو جاؤ، اور بڑا سخت حکم دیا، اتنا ڈاٹا حکم دیا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کو سرکار نے بلا کر کہا کہ اس جگہ پہ جاؤ جہاں پہ تمہارے باپ کو شہید کیا گیا، اور وہاں کے لوگوں کو اپنے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روند دو، تھوڑے گھوڑے دے پیروں دے تھلے آ کے مر جان، انہاں دی لاشاں دے اتوں تے لنگا دیو، انہاں دے اتوں دی گھوڑے لنگا دیو۔ میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر بنایا ہے، صبح کے وقت ان پر حملہ کر دینا، ان کے گھروں کو جلا دینا، تیز چلو تاکہ تمہاری خبر کسی کو نہ پہنچے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ اس کا سبب کیا بنا تھا؟ اس کا سبب یہ بنا کہ ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے، رومیوں کی طرف سے وہ حاکم ہے، عربی النسل بندہ ہے، جنوبی اردن کا اس کو حکمران بنا دیا گیا رومیوں نے۔ روم بہت بڑی طاقت کا نام تھا اور بڑی تہذیب کا نام تھا۔ فروا بن عمر بندے کا نام تھا جو ان کا حاکم تھا۔ اس نے جنگ موتا کے بعد 8 ہجری کے بعد اسلام قبول کر لیا، اور پھر کرتے کرتے سرکار کو ایک خط بھی لکھا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خچر بھی بھیجا بطور تحفہ، سرکار قبول کر لیا۔ جب اہل روم کو یہ بات پتہ چلی ہمارا بنایا ہوا حکمران، ہماری دی ہوئی سرزمین، ہماری جگہ پہ بٹھایا ہوا بادشاہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کو تو قائم اس لیے کیا تھا تو بھی عربی ہے وہ بھی عربی ہے، اور یہ باؤنڈری تھی، یہ جو اردن کا علاقہ تھا یہ بارڈر کا علاقہ تھا، روم کی سرحد اور عرب کی سرحد کی پٹی پر، تو کہا اس کی دیکھ بھال تو کرنی ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ گمان کیا کہ اگر یہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، بادشاہ ہے، وڈیرا ہے، حکمران ہے، سمجھدار ہے، جرنیل ہے، جنگجو ہے، کئی لوگ دیکھا دیکھی مسلمان ہو جائیں گے، ہمارا مشن خراب ہو جائے گا۔ اس کو بلایا، اس کو کہا کہ تو ایسے کر، تو مرتد ہو جا، بڑے لالچ بھی دیے، بڑے انعام و اکرام بھی دیے۔ اس نے کہا نا میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں، تجھے سولی دے دیں گے، کہا مجھے قبول ہے، تجھے فلاں فلاں سزا دیں گے، مجھے قبول ہے۔ یہ ہے دین پر استقامت، جس کو ہم پچھلے جمعوں میں سنتے رہے۔ بڑے بڑے عہدے وہ بھی قربان، حکومت قربان، حکمرانی قربان، ہر چیز قربان، پر اسلام کے اوپر کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کیا، کہا نہیں اسلام ہے تو بس۔ اس کو پکڑا، قید کر دیا، کچھ عرصہ اس کو قید کے اندر رکھا، پھر اس کو سولی کے اوپر لٹکا دیا، اور پھر سولی سے اتارا نہیں، اس کی لاش لوگوں کے سامنے رہی، اور وہاں پہ رہی جہاں پہ سولی دی تھی، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، عبرت حاصل کریں، اور مسلمان کوئی بندہ نہ ہو۔ یہ طریقہ اپنایا رومیوں نے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایک بندہ ہماری محبت کا دم بھرتا ہے، حکمران ہو کے اسلام کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے بھی نہ ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اب رومیوں نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر روم والوں کی دھاک بیٹھ جائے اور لوگ مسلمان نہ ہوں، تو سرکار فرمایا ہم ایسا کام کریں گے کہ روم والوں کے اوپر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ اب کہا کہ جاؤ ان کو تباہ و برباد کر کے آ جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لشکر بھیج دیا۔ تھوڑی سی عمر تھی، 17-18 سال کی، 17-18 سال کا جوان ہے اور غلام ہے، یعنی غلام کا چھوٹا سا تعارف ہے، سمجھ لو ساڈے علاقے میں کمی تو بھی تھلے والا درجہ، ساڈے علاقے میں جو عام طور تے بالکل سب تو تھلے والا درجہ، وہ آزاد کردہ غلام تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا دیا، بڑے بڑے قریشی صحابہ، بڑی بڑی تگڑی شان اور ذات کے صحابہ۔ تو بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ حکمران ہیں، یہ حاکم ہیں، یہ ہمارے آقا بن گئے ہیں، تو یہ 18 سال کا نوجوان ہے، تو مہربانی فرمائیں۔ اللہ کے محبوب فرمائے نہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ سرکار کو اس سلسلے میں بڑا غصہ آیا، اور سرکار نے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گئے، فرمایا اس سے پہلے اس کے باپ کو بھی تم لوگ پسند نہیں کرتے تھے، ان کے باپ بھی غلام تھے، سرکار نے آزاد کر دیا، پھر اپنے پاس ہی رکھ لیا، اپنا بیٹا بنا لیا۔ سرکار نے فرمایا تم سب سن لو، اس کے باپ کو بھی تم لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، وہ حقدار تھا کہ وہ تمہارا حکمران بنایا جائے، وہ تمہارا امیر بنایا جائے، اور یہ بھی حقدار ہے، سن لو زمانے بھر میں سب سے بڑھ کے میں پیار کرتا ہوں تو اس کے باپ سے کرتا ہوں، اور اب اگر میں سب سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں تو اس کے لیے پیار کرتا ہوں۔ سیم وہ لفظ جو امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے بولے، وہ حضرت اسامہ بن زید کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے، وہ حدیثیں بھی بخاری میں ہیں، یہ حدیثیں بھی بخاری میں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کو معمولی نہ سمجھو، تم لوگوں کو پسند نہیں ہے، تم کہتے ہو یہ غلام کا بیٹا ہے،
تم کہتے ہو یہ جوان ہے اور ہم بڑے بڑے شان والے ہیں، بڑی بڑی عظمت والے ہیں، کوئی بندہ بھی اس میرے حکم کے آگے چون چڑھا نہ کرے، سب سے بڑھ کے مجھے اس کے باپ سے پیار تھا اور اب سب سے بڑھ کے مجھے اس سے پیار ہے۔ جب سرکار نے یہ الٹیمیٹ دے دیا تو اب سارے صحابہ کہتے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ تو اب وہ مدینہ منورہ سے باہر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ہاتھ میں جو ڈنڈا دیا خود وہ باندھا تھا، 3000 کے قریب لشکر تھا، 1000 گھوڑا تھا اس میں۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ مقام ہے، مقام جوف، وہاں وہ پہنچ گئے۔ ادھر سرکار نے روانہ کیا تو پیچھے سے طبیعت شریف بڑی خراب ہو گئی۔ یہ سفر کے ایام ہیں، سفر کے آخری ایام 26 تاریخ ہے، اور ربیع الاول کے تقریباً پہلے 10 دنوں کے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جاتے ہیں، یعنی سرکار کے پردہ فرمانے سے کوئی 10-15 دن پہلے یہ لشکر بھیجا۔ وہ مقام جوف پر پہنچے، صحابہ کو خبر پہنچی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب وہ سارے واپس آ گئے۔ ہم بات کرنی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اصل میں وہی بات ہے، واپس آ گئے۔ ادھر حالت یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، بلکہ ایک دن عشاء کی نماز تھی، صحابہ انتظار کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے سرکار بے ہوش ہو گئے، اور سرکار نے پوچھا کہ صحابہ نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں نماز پڑھی، انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ٹپ کے اندر بٹھا دو، وہاں پہ سرکار پر پانی ڈالا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی، نہ اٹھا گیا، پھر سرکار پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر پھر اسی طرح رہے، اور پھر فرمایا نماز پڑھ لیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کے انتظار میں ہے۔ یہ تقریباً 3 بار ایسے ہی ہوا، یا رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ میری جگہ پہ نماز پڑھائے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اور یہ ایک بار نہیں پڑھائی، پھر جتنے دن سرکار کی طبیعت مبارک ناساز رہی حضرت ابو بکر ہی نماز پڑھاتے رہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی یہاں سے آپ اشارہ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اب کوئی فیصلے والی بات رہے گی باقی؟ سرکار کس کو امام بنا رہے ہیں، سرکار کس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، سرکار اپنا فیض کس کو دے رہے ہیں؟ یہ نماز پڑھانا کوئی دنیاوی کام ہے کہ دینی کام ہے؟ دینی کام ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلح پر اپنی جگہ پہ کس کو کھڑے کر رہے ہیں؟ سارے صحابہ گواہ ہیں، کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام میں جماعت نہیں کروائی ہے۔ ابو بکر صدیق کو اللہ کے محبوب نے حکم دیا تو آپ جماعت کرواتے رہے۔ تقریباً 17 نمازیں سرکار ابھی ظاہری طور پہ حیات تھے تو تب 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا گھر مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ تھا، مقام سخ نام تھا، وہ کچھ فاصلے پہ تھا باہر، جس طرح یہ کہہ لیں کہ یہ بستی ہماری ہے اس طرح۔ تو ایک دن خبر پہنچی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر کا گھر قریب ہی تھا، تو انہوں نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو آپ کو تو غصہ آ گیا۔ آپ نے کہا لوگوں سن لو، کوئی بندہ یہ نہ کہے سرکار وصال کر گئے، سرکار فوت ہو گئے، سرکار پردہ کر گئے، جس بندے نے کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیوں؟ جس وقت تک منافق سارے مارے نہ گئے اس وقت تک سرکار کو کچھ نہیں ہو سکتا، تو کوئی بندہ یہ نہ کہے۔ باقی بھی صحابہ کی طبیعت بڑی عجیب اور کیفیتیں بڑی عجیب، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ تو اب ہر صحابی کی کیفیتیں بڑی، بلکہ بہت سارے صحابہ کے بارے میں اس طرح کے اقوال بھی تھے کہ کوئی بندہ پاس سے گزرا، ان کو خبر ہی نہیں ہے کون میرے قریب سے گزرا ہے، کس نے مجھے سلام کیا ہے۔ عام یہاں پہ کسی کو کچھ ہو جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، تو جو سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے تو تب ان کے بارے میں سنا ہوگا تو صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی۔ بلکہ ایک صحابی کسی باغ میں تھے تو ان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اتنے درد سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نبی نہ کرتے، آنکھیں صرف اس لیے تھیں کہ تیرے محبوب کو دیکھتا، اب پتہ چلا ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ مجھے ابھی نبی نہ کرتے، وہ اسی جگہ پہ نبی نہ ہوں گے، اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ یہ ان کی حقیقی محبت تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور سرکار کے پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا، اور آپ سے ضبط نہ ہوا، کچھ دیر آپ وہاں کھڑے رہے، روتے رہے، اور پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا، بڑا شاندار ایک خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد کہا کیا لوگوں، اللہ کا فرمان ہے قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے، انک میتون و انہم میتون۔ صحابہ جی آیت آپ نے نہیں پڑھی، آپ کیوں سارے پریشان ہو؟ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا انک میتون، اے محبوب آپ پر وفات آنی ہے، وانہم میتون، اور آپ کے صحابہ پر بھی وفات آنی ہے، بعد والے لوگوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہمیشہ یہاں کسی نے نہیں رہنا، پردہ کرنا ہے، موت ہر کسی کے اوپر آنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی، یہ آیت نہیں سنی تم لوگوں نے؟ صحابہ کی کیفیتیں بڑی عجیب تھی، تو آپ نے کہا وما محمد الا رسول، اللہ کا فرمان ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سارے رسول آئے اور اس دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے، بہت سارے پہلے رسول بھی ہیں۔ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، فرمایا محبوب اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کے ماننے والے الٹے پاؤں پھر جائیں، وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو یہ کان کھول کے سن لیں اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اصل ایک جنگ کے اندر تھوڑا یہ معاملہ ہوا تو تب اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ پاک شکر گزار بندوں کو عنقریب بڑی جزا عطا فرمائے گا۔ تو یہ جب آیتیں پڑھی تو سارے صحابہ کرام نے کہا ہاں 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 یہ تو واقعی قرآن کی آیتیں ہیں، ہم تو بھول گئے تھے، ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں تھا اس طرح کا قول۔ اب وہ ساروں کو آیتیں یاد آنے لگی، بلکہ صحابہ نے کہا یہ آیتیں پھر مدینہ منورہ میں ہر صحابی کی زبان پہ جاری ہو گئیں، وہ پڑھنے لگے، تو پھر ان کو کچھ تسلی ہوئی اور پھر آپ نے اور بڑے جملے ارشاد فرمائے۔
جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، کبھی وفات نہیں پائے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ پردہ کر گئے ہیں۔ عمر کہتے ہیں یہ آیتیں اللہ کی کتاب میں ہیں لیکن مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ آیتیں کہاں ہیں۔ وہ جب آپ نے کہا تھا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ سرکار پردہ کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آگے خطبہ سنایا لوگوں کو، تو پھر لوگوں نے کہا ہاں ہم عجیب ایک ذہن کے اندر معاملہ بنا رہے تھے، واقعی ہر نبی آیا ہے اس نے اپنا پیغام دیا ہے، پھر اللہ رب العزت کے پاس وہ چلے گئے ہیں، سرکار کا فیض اور سرکار کی عظمت تو قیامت تک باقی رہنی ہے، لیکن بنفس نفیس ایک سرکار کی زندگی تھی، ایک عرصہ تھا، تو اتنا عرصہ سرکار ہمارے اندر تشریف لے گئے۔ اب ہوا کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن کے معاملات ہوئے، اور اہل خانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ غسل کیسے ہوا تھا؟ کپڑوں کے اوپر سے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کی چادر مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائی گئی، اور اس چادر کے بعد کفن شریف پہنایا گیا 3 کپڑوں کا۔ تو اب یہ بھی حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں۔ اچھا یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق پاس نہیں تھے، جنازے میں شامل نہیں تھے۔ جنازہ تو سرکار کا ہوا کوئی نہیں تھا، سرکار کی سوموار والے دن سرکار نے پردہ کیا تھا، اور بدھ والے دن رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا۔ ہر صحابی آتا، بچے آتے، عورتیں آتی، سرکار کی زیارت کرتے، زیارت کر کے چلے جاتے، جو کسی نے پڑھنا ہوتا وہ پڑھ لیتے، کوئی ہماری طرح جنازہ نہیں ہوا، کوئی امام نہیں بنا اور نہ ہی بن سکتا تھا، تو اس طرح کر کے یہ معاملہ ہوا۔ اچھا جب یہ معاملات ہو رہے تھے تجہیز و تکفین کے، تو ایک اور مسئلہ بنا۔ ثقیفہ بنو سعدہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ کچھ لوگ جمع ہو گئے کہ اب حکومت کس کی ہو، خلافت کس کی ہو، یہ بڑی ضرورت تھی۔ اس کے اوپر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور صحابہ کو ادھر خلافت کی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے بندو، جو علاقے کو اور جو کسی اسٹیٹ کو، جو کسی ریاست کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہر طرف دشمن ہو اور کسی جگہ کا حکمران وہاں پہ منتخب نہ ہو تو پھر ہر طرف اس کو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ دشمن ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے، وہ کون سا لمحہ ہو سرکار پردہ کرے تو ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردہ کر گئے تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہے گی۔ بڑے دشمن، حتیٰ کہ انہی چند دنوں میں بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو کافر بنا لیا، اسلام سے پھر گئے سرکار کے خالی پردہ فرمانے کی وجہ سے۔ تو یہ بہت بڑی ضرورت تھی، کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر دیا جاتا۔ تو اب یہ پھر فیصلہ ہوا، مختلف قسم کی باتیں ہیں، اس کے اندر لمبی تفصیلات ہیں۔ پھر یہ فیصلہ ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا، اور پھر آپ مسجد نبوی کے اندر آئے، وہاں پر بھی آپ نے بڑا عالیشان ایک خطبہ پڑھا۔ اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے کہا کہ میں اگر ذرہ بھر بھی ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دینا، شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے خلاف میں جو فیصلہ کروں تو میرے سامنے کھڑے ہو جانا، فرمایا میں ہر بندے کو، غریب کو اس کا حق لے کے دوں گا۔ اس طرح آپ نے ایک لمبا بڑا خوبصورت خطبہ ہے، اب پڑھنا تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو نہیں پڑھ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی اجتماع میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایک عرصہ بیعت نہیں کی، وہ جتنی روایات آتی ہیں وہ روایات صحت کو نہیں پہنچتی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ بیعت کی تھی، اور پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے اور آپ سے بڑی محبت فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو بڑا کارنامہ پہلے کیا، اس میں ایک یہ تھا کہ جتنے لوگ مرتد ہو گئے تھے، جو لوگ اسلام سے پھر گئے تھے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ جو بندہ اسلام چھوڑ دے اس بندے کو قتل کر دیا جائے، یہ واضح حکم ہے کہ جو مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے، 3 دن اس کو قید میں رکھا جائے، اگر واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں واپس آتا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے، آپ خود اس محفل، اس مجلس کے اندر آپ جو ہے جانا چاہ رہے تھے، اس جگہ پہ جانا چاہ رہے تھے جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے آپ کے گھوڑے کی نکیل کو باقاعدہ پکڑا اور آپ کو کہا کہ اے ابو بکر، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، میں وہی لفظ کہوں گا جو احد کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے، تو میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، اگر آپ چلے گئے تو پیچھے سے اہل مدینہ کا کیا بنے گا؟ آپ کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتے کہ آپ جنگ کے اندر شہید ہو جائیں اور پیچھے پھر سارا معاملہ خراب ہو جائے، اور یہ حضرت علی پاک نے فرمایا تھا، باقاعدہ روکا تھا، اور یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے، پھر آپ جنگ پہ نہیں گئے، پھر آپ وہاں ہی رہے، اور اس طرح آپ نے بڑے بڑے اہم کارنامے سر انجام دیے، اور یہ جو لشکر واپس آ گیا تھا مقام جوف سے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب چلے جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معاملہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ لوگ چلو جس کام کی طرف سرکار نے بھیجا تھا۔ اب اس میں بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اے صدیق اکبر، آپ یہ کام ابھی نہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ سارے جو ممالک ہیں وہ ہماری طرف غضب اور غصے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ ساروں کو تو مارا ہوا تھا، یعنی ساروں کے ساتھ جنگیں کی ہوئی تھی، اب وہ سارے مسلمانوں کے خلاف تھے، تو فرمایا کہ آپ رک جائیں، آپ ایسا معاملہ نہ کریں۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور بھی آ جائے اور مجھے یہ واضح ہو جائے، آئے گا مجھے اچک لے جائے گا، کھا جائے گا، اس کے باوجود بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا میں وہ واپس نہیں کروں گا۔ تو آپ نے باقاعدہ ان لوگوں کو جمع کیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مائیت میں آپ نے بھیج دیا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں جا کے ان لوگوں کو اسی طرح قتل کیا جس طرح نبی پاک نے فرمایا تھا، اور اس طرح کئی دن ان کے میدانوں کے اندر گھومتے رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ پورے روم کے اوپر یہ غلبہ چھا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی دور اندیشی تھی، بڑی دور اندیشی تھی۔ سارے کہہ رہے تھے کہ یہ لشکر نہ بھیجیں،
لیکن اس لشکر کے بھیجنے کا اتنا فائدہ ہوا جتنے دشمن دیکھ رہے تھے اور جتنے دشمن چاہ رہے تھے کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے، اب صحابہ سے پیچھے کچھ نہیں ہونا، اب وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن سارے کے ساروں نے جب دیکھا کہ کہاں مدینہ ہے اور کہاں ان کے روم ہے، وہاں جا کے ان کے گھروں میں ان کو تباہ و برباد کر کے، ان کے لوگوں کو قیدی بنا کے، اور کئی دن ان کے میدانوں میں، ان کی فصلوں میں، وہاں صحابہ آزادانہ طور پہ کھڑے رہے کہ کوئی مقابلہ کرنے کے لیے ہے تو سامنے آئے۔ تو اس میں اتنی کامیابی ہوئی کہ ایک مسلمان بھی نہیں مارا گیا، ایک صحابی بھی شہید نہیں ہوا، وہ سارے کے سارے کچھ بھاگ گئے، کچھ مارے گئے اور کچھ قیدی بنا کے مدینہ منورہ لائے گئے۔ اور اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ کسی بندے کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف کوئی معاملہ کر سکے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی معاملہ کر سکے۔ بخاری شریف کے ایک حدیث پاک سن کے ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی کام تھا تو وہ کام پیش کیا، سرکار نے کر دیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اب میں جب دوبارہ آؤں اور آپ یہاں مجھے نہ ملیں تو میں کیا کروں؟ یعنی اس کا اشارہ یہ تھا کہ آپ پردہ فرما جائیں، عمر شریف بھی کافی ہو گئی ہے، آپ پردہ فرما جاتے ہیں، میں نے دور دراز علاقے سے آنا ہے، تو اگر آپ مجھے یہاں نہ ملیں تو پھر میں کیا کروں؟ بخاری کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے یہاں نہ ملوں تو ابو بکر صدیق سے مل لینا۔ یعنی اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں، سرکار واضح فرما گئے کہ میرے بعد مسلمانوں کا جو امیر المؤمنین ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ نمازیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موجودگی کے اندر پڑھوا دی کہ تاکہ کسی قسم کا کوئی حدشہ باقی نہ رہے۔ تو یہی وہ ہستی ہیں جن کا بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ تھا، سرکار کا بڑا یارانہ تھا، اور اس لیے امت میں مسلمانوں کا یہ مجموعی عقیدہ ہے، اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر جس کا رتبہ ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ ہر بار خطبہ سنتے ہیں افضل الناس بعد النبیین ابو بکر صدیق، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل نبیوں کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو ان کا 8 سے 5 دن بعد 22 جمادی الثانی جو آ رہا ہے، تو آج 17 تاریخ ہے، تو آپ کا یوم وصال ہے۔ اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور اپنے محبوب کے محبوب سے ہمیں پیار رکھنے اور ان کی محبت اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔